اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا موضوع ہے یہود۔ یہود کا لفظ آپ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کا لقب جد الانبیاء ہے، ان کی اولاد میں ان کے دو بیٹے مشہور ہوئے۔ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا نام بنی اسرائیل ہے، ان کا لقب اسرائیل تھا، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ اسرائیل کے معنی ہوتے ہیں اللہ کا بندہ، اور بنی کے معنی ہوتے ہیں اولاد، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 اولادیں تھیں، ان میں سے ان کا ایک بیٹا جو ہے اس کا نام یہودا تھا۔ اس مناسبت سے ان کی اولاد کو بعد میں یہودی کہا جانے لگا۔ بنیادی طور پہ یہی لوگ جو ہیں قرآن مجید میں ان کو اہل کتاب کے نام سے مخاطب کیا گیا ہے۔ بعض جگہوں پہ نصارہ کو بھی اہل کتاب کہہ کے ہی مخاطب کیا گیا ہے۔ تو یہودی مذہب کے پیروکار جو ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی اپنے آپ کو پیروی کرنے والا سمجھتے ہیں۔ جو دنیا کے اندر مذاہب پائے جاتے ہیں، ان کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ہیں سمیٹک ریلیجنز اور دوسرے نان سمیٹک ریلیجنز۔ سمیٹک ریلیجنز میں یہودیت، اسلام اور نصرانیت آتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے دوسرے مذاہب ہیں ان کو نان سمیٹک یعنی غیر الہامی مذاہب کہا جاتا ہے۔ تو یہود کا شمار جو ہے یہ سمیٹک ریلیجنز کے اندر ہی کیا جاتا ہے۔ یہ اپنی اس مقدس کتاب کو بائبل کا نام دیتے ہیں، جس کی وہ پیروی کرنے کے دعوے دار ہیں۔ بائبل جو ہے یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ اور ایک ہے نیو ٹیسٹامنٹ، عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید۔ یہود دنیا کا ایک انوکھا مذہب ہے، اس کو نان پریچنگ ریلیجن کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ مذہب اپنی اشاعت و ترویج کے لیے اس انداز سے کاوش نہیں کرتا جس طرح مسلمان اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں یا عیسائی اپنے مذہب کے پھیلاؤ کے لیے کوشش کرتے ہیں، بلکہ یہ دنیا کے کسی اور مذہب کے حامل لوگوں کو اپنے مذہب کے اندر شامل کرنے کے لیے ہی تیار نہیں۔ بنیادی طور پہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کا محب سمجھتے ہیں، اور بعض انتہا پسند جو ہیں وہ اپنے آپ کو اللہ کی اولاد سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ یہود یہ دعویٰ کرتے ہیں نحن احباء اللہ، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔
اسی طرح ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ دوزخ کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے استفہام کیا ہے کہ کیا تم نے اللہ کے ساتھ اس بات کا عہد کیا ہے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ کہا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ، اللہ کا ایسا کوئی اصول نہیں ہے، اللہ نے ایسا کوئی معاہدہ کسی کے ساتھ نہیں کیا، جو کوئی بھی برائی کمائے گا وہ ضرور اس کی سزا پائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ جب ہجرت فرمائی تو مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا، وہاں پہ یہود کے 3 بڑے قبائل موجود تھے، اور یہ جو انصار مدینہ ہیں ان کے یثرب میں آباد ہونے سے بہت پہلے اس علاقے کے اندر آباد ہو چکے تھے، وہاں کی زرخیز زمینیں انہی کے قبضے میں تھیں۔ ان کے جو 3 قبائل وہاں پہ موجود تھے ان میں بنو قینقاع جو ہیں یہ اسلحہ سازی کا کام کرتے تھے، اسی طرح بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ دونوں قبیلے بھی مدینہ کے نواح میں یہ موجود تھے، اور ان تینوں قبائل کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن اس ضد اور ہٹ دھرمی کی بنیاد پہ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بہت قلیل لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہی لوگ جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدعہدی کرتے رہے، بار بار اس کی پاداش میں پھر ان کو آخر کار یا تو قتل کی سزا ملی یا مدینہ سے ان کو نکلنے پر مجبور کیا گیا، تو اس طرح سے مدینہ جو ہے یہ ان لوگوں کے شر سے پاک ہوا۔ تو یہ آج ہم نے جو یہود مذہب ہے اس کے بارے میں آگاہی حاصل کی کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، اور انجام کے طور پہ یہ لوگ جو عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں اس کے اندر جو انوکھی چیز ہے وہ یہ اپنے آپ کو اتنا سپیریئر سمجھتے ہیں کہ دنیا کی کسی اور قوم یا کسی مذہب کو وہ اپنا ہم پلہ نہیں سمجھتے، وہ اپنے سے دوسروں کو گھٹیا اور کمتر سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر آج بھی انہوں نے فساد برپا کیا ہوا ہے، اور دنیا کی سب سے زیادہ دولت کے مالک بھی یہی لوگ ہیں، لیکن اپنی ہٹ دھرمی کی بنیاد پہ، یعنی قرآن مجید نے ان کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے بغیم بینہم، باہمی ضد کی بنیاد پہ۔ اب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے سے صرف اس لیے انکار کر دیا کہ پیغمبر ہماری نسل سے کیوں نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آن کھڑے ہوئے کہ اے اللہ تو نے پیغمبر بنو اسحاق سے کیوں نہیں آخری نبی کو مبعوث کیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اکڑ گئے، اللہ کے مقابلے میں آ گئے، یوں کہنے لگے کہ یہ
لازمی تھا کہ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں ہماری نسل سے آخری پیغمبر جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا. اب اس نظریے کے تحت انہوں نے آخری پیغمبر کی یہ کہ صرف اتباع نہیں کی بلکہ مسلمانوں کے ساتھ آج تک یہ اسی مخالفت پر اترے ہوئے. وما علیہ الا البلاغ المبین.